سند بھی بالکل ٹھیک ہے، راوی بھی اس کے سارے سکھا ہیں، اور ان کے علماء اس سے کیا دلیل نکال رہے ہیں، کیا استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تعریف ہو چکی ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیلنج کر رہا ہوں، پوری شیعت کمیونٹی کو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت میں سے ایک مسلمہ شخصیت دکھائیں، یعنی وہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، حضرت قتادہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ قرات کے مختلف ہونے میں اختلاف نہیں ہے، قرات کے مختلف ہونے میں اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کے ہم قائل ہیں کہ قرات کے اندر اختلاف رہا ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرات پر جمع کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی۔ اور یہ مشورہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس پر اجماع ہوا تمام صحابہ کا کہ یہ قرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی قرات کو آگے رائج بھی کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ سارے حوالہ جات وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بالترتیب مختصر سے ٹائم میں آگے میں ذکر بھی کروں گا۔ تو ابھی میرا صرف یہ چیلنج ہے کہ ایک بھی مسلمہ شخصیت اہل سنت کی یہ دکھا دیں کہ انہوں نے اختلاف قرات کے لحاظ سے یہ استدلال کیا ہو کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے علماء تو یہاں تک لکھ چکے ہیں کہ تحریف بھی ہو چکی ہے، اور تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے اندر یہ ثابت بھی ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم تک جو ہیں وہ پہنچتی رہی ہیں۔ اور پھر جو میں نے پہلے حیات القلوب سے حوالہ جات پیش کیے تھے اس کے اندر بھی حوالہ موجود تھا صفحہ نمبر 87 پر، کہ بصائر میں جو یہ موجود ہے کہ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ خدا نے زمین میں 3 چیزیں محترم جو ہیں وہ قرار دی ہیں، ایک قرآن، دوسرا میری اطرت، اور تیسرا خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ۔ لیکن قرآن میں لوگوں نے تحریف کی اور تغیر کر دیا۔ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہا ہے ملا باقر مجلسی سند کے ساتھ۔ اور پھر میں نے پہلے حیات القلوب کے اندر یہ ثابت بھی کیا کہ سند بھی بسند معتبر ان کے کئی جو ہیں وہ اقوال موجود ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایک ان کی کتاب ہے تذکرۃ الائمہ تالیف ملا باقر مجلسی، اس کے اندر ایک بہت مشہور اعتراض ہے جو ان پر کیا بھی جاتا ہے، اس کا بھی حوالہ میں پیش کر دوں، اور میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ حوالہ پیش کروں گا۔ ملا باقر مجلسی نے شیعہ طائفہ میں سے ایک طائفے کا ذکر کیا، شیعہ جو گروہ ہیں ان میں سے گروہ کا ذکر کیا، اور غرابیہ گروہ جو ہے اس کے لحاظ سے اس کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ خاص طور پر ان کا یہ عقیدہ، یعنی باقیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا لیکن خاص طور پر جن کا یہ عقیدہ تھا کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت علی کی طرف گیا تھا لیکن وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تھے۔ تو وہ خاص طور پر وہ چیز، تو وہ حوالہ نوٹ کریں اپنے پاس کہ وہ کیا حوالہ ہے۔ تذکرۃ الائمہ کے اندر یہ موجود ہے، کہتا ہے کہ وہ جو گروہ ہے وہ کہتا ہے جی گوئند خدا جبرائیل را بعلی فرستاد، کہ خدا نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کی طرف بھیجا تھا، او بغلط محمد رفت، وہ غلطی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر لکھتا ہے، کہتے ہیں خدا در نبی و علی و فاطمہ و حسن و حسین فرود آمد، اور کہتا ہے کہ خدا نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی یہ جو 5 تن پاک ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا کر کہتے ہیں کہ خدا ان میں اتر آیا، اور کہتا ہے وہ علی الہ است، اور علی جو ہے معاذ اللہ وہ الہ ہے۔ یہ حوالہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر تذکرۃ الائمہ جلد دہم کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر ملا باقر مجلسی کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہ امیر المومنین بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن را جمع کر، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آورد پنست ابو بکر قبول نہ کردند، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو قبول نہ کیا۔ کہتا گفتند مارا بقرآن تو احتیاجی نیست، میرے پاس جو میرا قرآن ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے قرآن کی معاذ اللہ مجھے ضرورت ہی نہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اصلی قرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور حوالہ
میں پیش کروں، اور میرے پاس اللہ کے فضل اور توفیق سے 140 سے زائد ان کے مفسرین کی لسٹ موجود ہے کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں پوری شیعت کمیونٹی کو کہ ہمارا ایک بھی عالم مسلمہ شخصیت، ایک بھی اہل سنت کی دکھا دو کہ جنہوں نے اختلاف سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہو۔ ہم اختلاف سے کوئی یعنی اس پر اعتراض نہیں کر رہے، لیکن اختلاف سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تو اتنی بڑی بات تھی تو عوام کے اندر مشہور ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے انوار نعمانیہ، نعمت اللہ جزائری، اس کے اندر کیا لکھتا ہے وہاں پر تھا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، یہاں پر کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کرنا شروع کیا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمع کرنا شروع کیا، اور پھر ان کو خلفاء پر پیش بھی کیا۔ فقال لهم هذا کتاب اللہ کما انزل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے قرآن اور کہنے لگے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو نازل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فقال له عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لا حاجت بنا الیک ولا الی قراءتک، کہ مجھے تو تمہارے قرآن کی نہ ضرورت ہے، نہ تمہاری قرات کی ضرورت ہے معاذ اللہ، نہ اس کی قرات کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس قرآن کی ضرورت ہے معاذ اللہ، حضرت علی نے کہا۔ یعنی وہاں ابو بکر صدیق پر الزام، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام۔ تو پھر کہتے ہیں کہ عندنا قرآن کتب عثمان، کہ ہمارے پاس جو حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہی کافی ہے۔ فقال لهم علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا؟ اب یہ وہی حوالہ ہے کہ حضرت امام مہدی اصل قرآن لے کے آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں لن تروہ بعد هذا اليوم، آج کے بعد تم کبھی بھی اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ ولا یرا احد، ان کے لفظ بھی موجود ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس قرآن کو آج کے بعد نہیں دیکھ سکے گا جو کہ حضرت علی نے جمع کیا، اور وہ قرآن کے جو اترا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ جو قرآن اترا ہے وہ آج کے بعد تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ جب میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے اس وقت تک تم جو ہے وہ اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر آگے بھی کچھ لائنیں آگے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وَهُوَ خَالُ مِنَ التحریف وفی ذَلِكَ القرآن زیادات، انہوں نے لکھا کہ یہ قرآن جو اس کے اندر زیادہ چیزیں بھی تھی، کہنے لگے کہ وَهُوَ خَالٌ مِنَ التحریف، یہ تو خالی ہے تحریف سے، اور کہنے لگے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہے اس کے اندر معاذ اللہ جھوٹ بھی ہے، اور اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء بھی ہے، اور پھر یا افتراء ہے یا پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آئے تھے وہ اس کے اندر ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انوار نعمانیہ والے نے ذکر کیا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ جو میرے پاس قرآن ہے وہ ٹھیک ہے، جو تم حضرت عثمان غنی والا قرآن کہتے ہو اس کے اندر تو اللہ پر افتراء باندھا گیا ہے، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس پر تو اس کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے، اور وَهُوَ خَالٌ مِنَ التعریف کے الفاظ موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لحاظ سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو جھوٹ ہی، لیکن تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر انوار نعمانیہ جیسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ نعمت اللہ جزائری اس کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ قرآن جو میرے پاس ہے یہ تحریف سے خالی ہے، حضرت عثمان والا قرآن تو تحریف شدہ ہے، معاذ اللہ پر جھوٹ ہے، جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اس کے اندر وہ ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ تھا، اور اس کے لحاظ سے میں بہت سارے حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت ابن عباس والے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے قول پیش کرنے والوں، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، کسی نے بھی قرات کے اختلاف کو کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں کہا کہ تحریف ہے، لیکن تمہارا ایک ایک عالم اس چیز کا تذکرہ کرتا رہا اور یہ کہتا رہا، یعنی تمہارا تو مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر تم ان کا انکار کرو تو کیسے کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہی ہے، مقتدر اداروں سے یا باقی تمام لوگوں سے، کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کتابوں کو تو ختم کیا جائے، ان علماء پر تو پابندیاں لگائی جائیں، ان کتابوں پر تو پابندیاں لگائی جائیں، تاکہ نہ لوگ پڑھیں، نہ یہ عقیدہ بیان کریں، اور پھر جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ وہی اپنا تقیتاً اپنا مذہب
کا جو ہے وہ چادر اوڑھ کر پھر وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں پر کفر کا فتویٰ، فلاں پر کفر کا فتویٰ، تو کم از کم ان پر تو کفر کا فتویٰ لگاؤ، ان کو تو اپنے مذہب سے نکالو۔ یہ جو لوگ تمہاری مذہب کی بنیاد ہیں اور جن لوگوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے عقیدہ تحریف قرآن، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر پھر میں پوری شیعت کمیونٹی کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے علماء نے تو استدلال کیا اور یہ کہا کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، ہر زمانے کے اندر ایک کثیر جماعت اس چیز کو روایت کرتی آئی ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے، اور اصل قرآن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئیں گے۔ اور حضرت علی سے بھی میں نے حوالہ تمہاری کتاب کے اندر سے نکال کے پیش کیا، تمہارے آئمہ نے استدلال کیا کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، معاذ اللہ نقص ہے، اور اگر اس نقص کو دور مانو اور اس طرح کی روایات نہ مانو تو پھر تو آئمہ پر جا کے تان ہوتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس وجہ سے کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بچو گے؟ تو سب سے پہلے ان پر فتوے لگاؤ، ان کو اپنے مسلک سے اور مسلمان ہونے سے، اسلام سے نکالو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ تو زیادتیاں ہیں کہ ان لوگوں کو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک تم وہی سبق پڑھاؤ، اور جب وہ اٹھ کے باہر بیان کر دیں تو تم پھر ان پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔